بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور رائٹ ود ارشد مہدی۔ آج ہم بات کریں گے کس طرح سے کرپشن کسی ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور اس کے خاتمے سے ملک کیسے ترقی کی منازل طے کرتے ہیں۔ ہم دو چھوٹے سے ملکوں کا اس وقت کمپیریزن کریں گے پاکستان کے ساتھ۔ یہ ملک وسائل میں بھی پاکستان سے کم تھے، یہ ملک آبادی میں بھی پاکستان سے کم تھے، یہ ملک رقبے میں بھی پاکستان سے کم تھے، لیکن اس وقت وہ پاکستان سے کہیں زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ جی بالکل، سنگاپور ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ سنگاپور جب آزاد ہوا، پاکستان کے بعد آزاد ہوا، اور جب انگریز اس کو چھوڑ کر گئے تو سنگاپور کے جو ادارے تھے وہ قانونی طور پر کمزور تھے، لوگ ان پڑھ تھے، کرپشن بہت زیادہ تھی۔ لیکن ان کے جو پہلے وزیر اعظم ہیں لی کوان یو، 40 سال وہ وزیر اعظم رہے اور ان کو فادر آف دی نیشن کا درجہ دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو سنگاپور کا ایک ادارہ ہے CPIB، کرپٹ پریکٹسز انویسٹیگیشن بیورو، اس کو فعال کیا، اس کو طاقتور کیا، جس کے بعد اس ادارے نے کرپشن کے خاتمے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ ادارہ کتنا طاقتور تھا، اس ادارے نے خود جو سٹنگ پرائم منسٹر لی کوان یو ہے ان کی فیملی کو، ان کے رشتہ داروں کو، اور خود ان کو بھی ٹرائل کیا، ان کا بھی احتساب کیا، ان کو بھی متعدد بار بلایا اور انویسٹیگیشن کی۔ اس ادارے نے وہاں کے جو بڑے عہدیدار ہیں، وفاقی وزراء، ججز اور اداروں کے سربراہان کے ٹرائل کیے، اور ان کے جو جرم ہیں ثابت ہونے کے بعد جو رقم ہے اس کو سرکاری خزانے میں جمع کروایا۔ لیکن وہاں پہ نہ تو جمہوریت کو خطرہ ہوا، نہ کرپٹ لوگوں کو بچانے کے لیے لوگ سڑکوں پر آئے، نہ کسی نے NRO مانگا، اور نہ ہی کسی نے اپنی سیاست بچانے کے لیے کرپٹ حکمرانوں کو باہر جانے کی آزادی دی۔ یہی وجہ ہے کہ سنگاپور جو ہے وہ اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس کو آلموسٹ کرپشن فری ملک قرار دیا ہے۔ اس کا نمبر ہے 3، اور پاکستان 124ویں نمبر پر ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اگر رپورٹ دیکھیں تو کرپشن کے لحاظ سے۔ تو سنگاپور نے یوں ترقی کی منازل طے کی اور آج وہ ہم سے کہیں آگے نکل چکا ہے۔ دوسرا ملک ہے ترکی۔ ترکی کے حالات ویسے ہی تھے جیسے پاکستان کے حالات ہیں۔ ترکی میں 4 دفعہ ملٹری کوپ ہوا، سول اور ملٹری جو حکمران ہیں، جو قیادت ہے، ان کی آپس میں اقتدار کی رسہ کشی ویسے ہی جاری رہی جیسے پاکستان میں تھی۔ جب 2002 میں طیب اردگان کی پارٹی نے انتخابات جیتے اور 2003 میں وہ پرائم منسٹر بنے، اس کے بعد جو ہے وہ ترکی کی جو قسمت ہے وہ بدلنا شروع ہوئی، اور ترقی کی جو منازل ہے وہ طے کرنا ترکی نے شروع کی۔ اور طیب اردگان 2003 سے لے کے اب تک وہاں پہ حکمران ہیں۔ پہلے وہ پرائم منسٹر رہے، اب وہ وہاں کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں۔ طیب اردگان نے کیسے اپنے ملک کو ٹھیک کیا؟ طیب اردگان نے ریفارمز کی، اداروں کو ٹھیک کیا، انہوں نے وہاں سے کرپٹ پریکٹسز ختم کی، اور جب طیب اردگان جو ہے وہ ترکی میں اقتدار میں آئے تو $26 ٹریلین قرضہ تھا ترکی پہ، جو آلموسٹ $30 ٹریلین پاکستان پہ اس وقت ہے۔ اور ترکی کی جو کرنسی لیرا ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں اتنی ہی کمزور تھی جتنی اس وقت پاکستان کا روپیہ کمزور ہے۔ طیب اردگان نے ریفارمز کی، قرضہ نہ لینے کا اعلان کیا، اور 10 سال کے عرصہ میں 2011 اور 12 کے دوران جو ہے وہ طیب اردگان کی جانب سے IMF کو آواز دی گئی کہ اگر تمہیں قرضہ چاہیے تو تم مجھ سے قرضہ لے سکتے ہو۔ طیب اردگان نے لیرا کو اتنا مضبوط کر دیا کہ آج اگر آپ دیکھیں لیرا کی جو کرنسی ہے اس وقت وہ ڈالر کے مقابلے میں 7-8 لیرا ہوں تو $1 بنتا ہے۔ تو اپنی کرنسی کو بھی انہوں نے مضبوط کیا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ ترکی بہتر سے بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آیا۔ اور جب ملک کے حالات ٹھیک ہوئے، اداروں میں ریفارمز کی گئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ ترکی نے میگا پروجیکٹس بنائے، اورنج لائن ٹرینز بنائی، میٹرو بنائی، ایئرپورٹس بنائیں اپنا پیسہ کمانے کے بعد۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران ترکی میں جاتے ہیں، اس کا جو طرز معاشرت شایان شان دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے قرضے لے کے بڑے بڑے پروجیکٹس بنانا شروع کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنا افسوسناک عمل ہے کہ ایک ملک جو پہلے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جس کا جو بجٹ ہے وہ پہلے ہی ہاف جو ہے وہ خسارے کا ہے، اس میں آپ مزید قرضے لیتے ہیں، اس میں میٹرو ٹرین بناتے ہیں، اس میں اورنج ٹرین بناتے ہیں، میگا پروجیکٹس بناتے ہیں۔ پہلے اپنے اخراجات تو دیکھیں آپ کے پاس ہے کیا۔ آپ ایک گھر جو ہے وہ جس کا خرچہ جو ماہانہ 1 لاکھ ہے اور 40,000 روپیہ اس کا ڈیفیسٹ ہے، 40,000 اس نے قرضے لے کے اپنا خرچہ پورا کرنا ہے، تو وہ ملک اگر بڑے بڑے پروجیکٹس قرضے لے کے بنائے گا تو ہم کیسے آگے نکل سکتے ہیں؟
تو ہمیں بھی پہلے اپنے اداروں کی طرف آنا چاہیے، اداروں کی ریفارمز کرنی چاہیے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے یہی جو ان کا منشور تھا، یہی ان کی کوشش ہے، انہوں نے بھی اعلان کیا اداروں کی ریفارمز کا، لیکن افسوس ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ چیزوں کو اس طرح سے سیریس نہیں لیتے، ہم قوم بننے کی طرف جو ہے وہ نہیں آ رہے۔ عمران خان نے اگر ٹیکس ریفارمز کی بات کی تو تمام ملک کے تاجر کھڑے ہو گئے کہ یہ تو بہت ظلم ہے، ہمیں ٹیکس نیٹ میں کیوں لایا جا رہا ہے، 50,000 روپے شناختی کارڈ کی شرط کیوں رکھی گئی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ عمران خان نے ہیلتھ ریفارمز کی بات کی، MTI ایکٹ کو لانے کے لیے بات کی تو ڈاکٹر سڑکوں پر آ گئے، احتجاج شروع کر دیا، ہاسپٹلز بند کر دیے، مریضوں کا علاج جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیا کہ MTI ایکٹ نافذ نہ کیا جائے، ہمارے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ رکھا جائے، ہمیں آزادی دی جائے، جیسے ہم کام کر رہے ہیں ہم ویسے ہی کرتے رہیں۔ MTI ایکٹ کیا تھا؟ MTI ایکٹ تو ایک بورڈ تھا جس میں پرائیویٹ ممبرز شامل ہونے تھے، گورنمنٹ کے ممبرز شامل ہونے تھے۔ اس بورڈ نے جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کی پرفارمنس کو چیک کرنا تھا، ان کی کارکردگی کو چیک کرنا تھا، ان کا بجٹ طے کرنا تھا، اس کی انکم کے سورسز دیکھنے تھے، جس کے بعد ہی جو ہے وہ اداروں میں بہتری آنی تھی۔ لیکن افسوس کہ ہم اس کی طرف نہیں آنے دیا گیا، ابھی تک اس ایکٹ پر جو ہے وہ اسٹے لے لیا گیا کورٹ سے، اور ابھی تک جو ہے وہ ہیلتھ ریفارمز بھی نہیں ہو سکی۔ لیکن اس کے باوجود ایک جو بہترین کام وزیر اعظم عمران خان نے کیا ہے وہ ہیلتھ انشورنس کارڈ کا ہے، جو KPK میں 10 لاکھ کی انشورنس دی گئی ہے تمام تر فیملیز کو۔ وہ ایک بہترین منصوبہ ہے، شاہکار منصوبہ ہے، اور اسی پہ پنجاب میں بھی کام جاری ہے، اور اس کا جو دائرہ کار ہے اس کو پنجاب میں بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ غریب آدمی جب اس کو کوئی بیمار پڑتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، تو سب سے بڑی پریشانی اس کو ہوتی ہے کہ میں کیسے افورڈ کروں گا، میں ہاسپٹل جا کے کیا کروں گا۔ لیکن جب آپ کی جیب میں ایک ہیلتھ انشورنس کارڈ ہے تو چاہے آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں، چاہے آپ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جائیں، علاج کروائیں، اپنا کارڈ دیں، اس میں سے پیسے ڈیڈکٹ ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے سٹنگ پرائم منسٹر کی۔ تو میری یہ دعا ہے کہ جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا تھا اپنی باتوں کا، جس طرح سے وہ ریفارمز کی بات کرتے ہیں، تو ان کو ڈٹے رہنا چاہیے، ان کو بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے، ان کو اپنے اداروں کی ریفارمز کرنی چاہیے۔ اگر وہ اداروں کی ریفارمز کرنے میں 5 سال میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے ملک کے حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ تاہم بہت سی رکاوٹیں ان کے سامنے ہیں، چونکہ ان کی اپنی پارٹی بھی انہی لوگوں پر مشتمل ہے جو پہلے دوسری پارٹیوں میں رہے ہیں، انہی بیساکھیوں کے سہارے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، تو ان کی پوزیشن اتنی وہ طاقتور نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے سامنے مشکلات بھی ہیں، رکاوٹیں بھی ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی چیزوں پہ ڈٹے رہتے ہیں جیسا کہ وہ نظر آ رہے ہیں، وہ چیزوں کو بہتر کر لیتے ہیں، تو ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔